मैदान हशर में लोग नंगे पांव नंगे बदन होंगे, सूरज 1 मील के फासले पे होगा। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। ये एक ऐसा मंजर है, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी तसव्वुर करने की कोशिश करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा कलेजा मुंह को आने लग जाता है। नहीं भी, हम इस पे सोचना नहीं चाहते, मैं इस पे बात नहीं करना चाहते। ये जब होगा तब देखा जाएगा। आपने अल्लाह की नहीं सुनी, आपने दिलजीत के गाने सुने, उसके गानों पे आप पागलों की तरह रोए, आपका दिल गुदास हुआ। खुदा की दावत पे, उसके कलाम पे आपका दिल गुदाज नहीं हुआ, आपने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, तो आपसे बड़ा मुशरिक कोई नहीं है। आपको अपने हक में बोलने का मौका दिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है जो मुजरिम है वो हमेशा इनकार करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। बेशक आप 10,000 गवाह लेके आए, वो हमेशा अपनी जान बचाने के लिए यही कहेगा कि मैंने ये नहीं किया। वो मोमिन बंदा जिसके दिल में ईमान है, जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि यार तूने ये गुनाह किए हैं, वो इनकार नहीं करेगा। कौमे नूह से सवाल होगा, तुमने पैगंबर की तकसीब क्यों की, तुमने क्यों झुटलाया। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार करेंगे कि वो फरमाएंगे कि ऐसा तो हुआ ही नहीं, हमारे पास तो कोई नबी आया ही नहीं। अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे कि अपने हक में गवाह लाओ। 50 कम 1,000 साल, 950 साल वो अपनी कौम को तबलीग करते रहे। अल्लाह ताला हजरत नूह से पूछेंगे कि तुम अपने गवाह लेके आओ। हजरत नूह अर्ज करेंगे कि मेरी गवाह उम्मत मोहम्मदिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। चुनाचा उम्मत मोहम्मदिया के उलमा, ओलिया, सुलहा हाजिर किए जाएंगे, और वो गवाही देंगे कि हाँ, नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर बना के भेजे गए, क्योंकि हमारी किताब ने हमें बता दिया। इसी तरह कुछ अहादीस भी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतालिक इरशाद फरमाई हैं। जिनमें से एक ये है कि इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी भी तकलीफें इंसान पर आती हैं, मौत की तकलीफ इन सबसे ज्यादा है, और मौत के बाद आने वाले मराहिल की तकलीफ मौत से कहीं ज्यादा है। ये तिबरानी में हदीस बयान हुई है। लोग कब्रों से नंगे पांव नंगे बदन बेखतना उठेंगे। हजरत आयशा ने अर्ज की, ये मैंने आपको पिछली दफा भी ये हदीस बताई थी, लेकिन इसको दूसरी दफा बताने का मकसद ये है कि इंसान के जहन में ये रिसाइकल होता रहे, ये चलता रहे कि हमें इस दुनिया की जिंदगी आर्जी है, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अपनी कब्रों से नंगे पांव नंगे बदन बेखतना उठेंगे। हजरत आयशा मौजूद थी, उन्होंने फरमाया, जो हमारी माँ है, उन्होंने फरमाया कि क्या लोग एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे नहीं। अब आजकल तो अगर कोई बरना हो तो हर इंसान रुक के इसको देखता है, और क्या उनका भी यही था कि क्या लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस रोज की मुसीबत इतनी ज्यादा होगी कि किसी शख्स को दूसरे की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। मैदान हशर में लोग नंगे पांव नंगे बदन होंगे, सूरज 1 मील के फासले पे होगा। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। ये सफर पसीने में डूबे हुए लोग तय करेंगे। कोई टखनों तक होगा, कोई घुटनों तक होगा, कोई कमर तक होगा, किसी के मुंह तक उसका पसीना, जिसको लगाम बोलते हैं, आ रहा होगा। हशर का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और ये मुस्लिम में फरमाया है। लोगों को हशर में इतनी तकलीफ और परेशानी होगी जिसकी वो ताकत नहीं रखते होंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक आदमी को इतनी मुसीबत पहुंचेगी कि वो दुआ करेगा कि या अल्लाह मेरी इस मुसीबत को खत्म कर दे, बेशक मुझे जहन्नम में भेज दे। यानी कि बर्दाश्त की लोगों की हद खत्म हो जाएगी। 50,000 साल, 50,000 साल आप जिस हालत में उठे हैं अपनी कब्र से, अच्छी हालत में उठे हैं तो आप खुश नसीब लोग हैं, बुरी हालत में उठे हैं तो 50,000 साल आप उस तकलीफ में मुसलसल मुसलसल मुब्तला रहेंगे। दूसरी बात ये कि आपको ये खौफ कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा अंजाम क्या होगा। ये दूसरा खौफ, यानी कि एक तो आपको जहनी अजियत है, एक आपको जिस्मानी अजियत है, और आपकी रूह भी आपके जिस्म में फड़फड़ा रही होगी, कांप रही होगी। कलेजा जो अल्लाह ने कहा है कि मुंह को आएगा, ये ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि क्यामत का दिन इंतहाई सख्त तरीन दिन है। अल्लाह ताला ना उससे पहले इतना गुस्से में होगा, ना ही उसके बाद इतना गुस्से में आया होगा। इसके अलावा मैंने पुलसरात का कहा था कि पुलसरात के मेंशन किया था कि वहां से लोगों को गुजारा जाएगा। कोई लोग हवा की तरह गुजर जाएंगे, कोई रोशनी की रफ्तार कितनी तेज है इससे सफर तय करेगा। कोई गिरता पड़ता, कोई ठोकरें खाता हुआ, और उसमें वो कांटे लगे हुए हैं, वो नोकदार कीलें हैं जिनमें इंसानों के पैर फंसेंगे, और जहन्नम में, क्योंकि नीचे जहन्नम है। पुल सिरात का आप तस्वर कीजिए कि पुल सिरात है, दरमियान में जहन्नम है, गड़ा है जहन्नम का जो नीचे है, और दूसरी तरफ जन्नत है। पुल सिरात से गुजर के आपने जन्नत में जाना है, इंसान जन्नत में जाएगा, और वो ही जाएगा
جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، جس کے بارے میں کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ اس کو جنت میں لے جا سکے۔ قبروں سے لوگ ایسے اٹھیں گے، قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور دوسرے لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا، لولا ہوگا، لنگڑا ہوگا، بہرا ہوگا، کوئی چونٹی کی شکل میں ہوگا، کچھ سر کے بال اٹھے گا۔ کافر جو لوگ ہوں گے وہ اس غیر متوقع آم، منظر کو دیکھ کے وہ شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی تصور کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا ہے۔ نہیں بھی ہم اس پہ سوچنا نہیں چاہتے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، یہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ جب ہم اس پل پہ پہنچیں گے تو تب ہم سوچیں گے اس کو کیسے کراس کرنا ہے۔ when we reach to the bridge then we'll figure it out۔ جو ایک انگلش میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو فگر آؤٹ کرنا ہے، کیسے کراس کرنا ہے۔ لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، آپ کو یہ ٹائم اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اس پل تک پہنچنے سے پہلے اپنے معاملات سیدھے کر لیں۔ یہ بھی میں نے پچھلے وقت بتایا تھا کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے۔ قبروں سے لوگ مختلف حالتوں میں اٹھیں گے، لولا، اندھا، بہرا، گونگا، چونٹی کی شکل میں، کوئی منہ کے بال چلے گا۔ تو جیسے ہی قبر سے انسان نکلے گا اس پہ دو فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائیں گے۔ میدان حشر کہاں واقع ہوگا؟ یہ شام میں ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ تو ہم سب کو قبروں سے نکل کے ٹھوکریں، جو لوگ اندھے بہ رہے ہوں گے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، لنگڑاتے ہوئے جائیں گے۔ کچھ لوگ چیونٹیوں کی اجسام کی شکل میں اٹھیں گے جن کو دوسرے لوگ رونتے ہوئے گزر جائیں گے، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ ان کی تکلیف، یہ ان کی تکلیف ابھی سے سٹارٹ ہو گئی ہے کہ وہ مریں گے نہیں۔ لوگ ان کے اوپر ان کو روند رہے ہیں، کتنا کراؤڈ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک ہر بندہ انہیں رونتا جا رہا ہے۔ اس تکلیف کا انسانی عقل اندازہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس وہ میٹرکس ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا اندازہ کر سکیں کہ وہ کس حد تک، کس درجے کی تکلیف ہوگی۔ ذلت علیحدہ سے ہوگی، تکلیف ہے، ایک ذلت ہے۔ آپ وہ چونٹیوں کی طرح لوگ رونتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد کے مطابق اٹھیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پہ، ایک اونٹ پہ ایک بندہ سوار ہوگا، ایک اونٹ پہ دو بندے، چار، آٹھ، حتیٰ کہ 10 لوگ بھی اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو پھر اعلان کیا جائے گا کہ مجرمو، آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جائے۔ یہ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 59 ہے آئی تھنک۔ مجھے نہیں پتا، شاید میں غلطی کروں، 58، 59 یا 56 آیت ہے سورہ یاسین کی۔ تو سورج کی پرستش کرنے والے کا گروہ ایک طرف ہوگا، اللہ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ ایک طرف ہوگا، جو مزاروں کو پوجتے رہے ہیں ان کا گروہ ایک طرف ہوگا، جو بدعتیں کرتے رہے ہیں ان کا گروپ ایک طرف ہوگا، نماز پڑھنے والے۔ ایسے ہی ہر بندہ، اب جو یہ ہمارے جو اداکار ہیں ان سے پیار کرنے والے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گروپ کو علیحدہ کر دے گا۔ آم کے ساتھ آم، یعنی کہ سیب کے ساتھ سیب، اب آم اور سیب مکس نہیں کرتے، ان کی پیٹیاں جب بناتے ہیں تو جب شپ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو مکس نہیں کرتے۔ ایسے ہی انسان جو نیک ہوگا وہ بد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ گروپس کی صورت میں انسانوں کو جہنم کی طرف، یہ جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ گروپس کی صورت میں جو مجرم ہوں گے، جو فاسق، فاجر، منافق ہوں گے، جو کافر ہوں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے ہالی ووڈ میں اپنی موویز میں، ڈراماز میں دیکھا ہے کہ زنجیروں میں کیسے جو جن لوگوں نے ایک ہی گناہ میں کافی لوگ شریک ہوتے ہیں ان کو کیسے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو لے کے جایا جائے گا گروپس میں، جہنم کی طرف یا جنت کی طرف ان کو ہانکا جائے گا۔ اس کے بعد اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے لوگوں کے داہنے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد سوال و جواب بھی کیے جائیں گے۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ وہ انکار کر دیں گے۔ دیکھیں انسان کی نرف، دیکھیں کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے میرے مالک نے پیدا کیا، میں زندگی میں کیا کیا کرتا رہا ہوں، اعمال نامہ اس کو دیا جا چکا ہے، اس کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے انسان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا۔ اس لیے انسان کو جھگڑالو کہا گیا ہے،
झगड़ा करने वाला, हुज्जत करने वाला, वो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, मुशरिकों से, तुमने शिरक क्यों किया है? शिरक से क्या मुराद है? शिरक से मुराद हमारे यहाँ आम यही है कि अल्लाह के सिवा किसी और को सिजदा करना, जो कि बिल्कुल गलत है। हर किस्म का शिरक। किसी को आपने अपना आइडल बना लिया, आतिफ असलम को, जो इंडिया की जो मशहूर एक्ट्रेसेस हैं, जो लोगों के आइडल हैं, अ, दिलजीत आजकल लोगों के आइडल हैं, ये शिरक है। आपने उस बंदे की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत के बराबर कर दिया या उससे ज्यादा कर दिया। आपने अल्लाह की नहीं सुनी, आपने दिलजीत के गाने सुने, उसके गानों पे आप पागलों की तरह रोए, आपका दिल गुदाज हुआ। खुदा की दावत पे, उसके कलाम पे आपका दिल गुदाज नहीं हुआ, आपने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, तो आपसे बड़ा मुशरिक कोई नहीं है। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की पागलों की तरह इंतहाई इमोशनल हालत में दिलजीत का कोई गाना सुन के रो रही है। ये इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिप देखा था, तो काफी वायरल है, लोग उसकी मीम्स वगैरह बना रहे हैं। ये अब कैफियत देखें कि ये कैफियत आपकी होनी चाहिए जब अल्लाह आपसे कलाम कर रहा है कुरान के जरिए, अपनी अपने नबी के जरिए। इंसान की ये हालत कभी नहीं होती। उस वक्त इंसान अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेता है, जैसे कुछ कौमें करती रही, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम यही कुछ करती रही है, अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेता है। आप उस शख्स से मुंह ही मोड़ लेते हैं जो आपको सीधे रास्ते की तरफ बुलाने की तरगीब दे रहा है। अभी एक और मसला भी काफी वायरल हुआ है, फातिमा और इसकी माँ का। कोई खातून है जो अपनी बेटी को बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं लोगों के सामने। और ये मुझे अभी पता चला है कि आप टिकटॉक में लाइव जाके आप को शेयर्स मिलते हैं। ये शेयर, आई डोंट नो इफ इट्स अ लाइन, ये जो आम शेयर की बात हो रही है, जो शेयर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसा मिलता है कि आपको लाइन मिल जाए, शेयर मिल जाए, कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा लोग दे रहे होते हैं। इस बात पे बहुत से लोग उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल वो दोनों माँ बेटी बिल्कुल गलत कर रही हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। जिस बंदे का अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होता, वो ऐसी शॉर्टकट्स ढूंढता है, वो शॉर्टकट्स जो आपको सीधा जहन्नम में गिराने वाले। इस बात का फैसला हम नहीं करेंगे कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, और अभी इस वक्त हम फातिमा और उसकी माँ पे बात भी नहीं करें। ये एक बाय द वे एक जिक्र आ गया तो मैंने बताना शुरू कर दिया कि आप उसी के साथ होंगे जिसके साथ मोहब्बत होगी, और मोहब्बत इंसान को शिर्क की हद तक ले जाती है। हमारे यहाँ हजरत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कितनों को शिरक तक ले गई। या रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वाले कितने लोग मुशरिक हैं। तो आप ये ना समझें कि अल्लाह हिंदुओं से पूछेगा, हिंदू मुशरिक हैं तो अल्लाह उनसे पूछेगा कि भाई तुम लोगों ने मेरे से शिरक क्यों किया। हर बंदा जिसने अपने वतन को, अपनी बीवी को, अपने अपने नफ्स को, अपने जो उसका आइडल है, चाहे वो मर्द है या औरत है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने एक गोल को भी अल्लाह से बढ़कर मान लिया, उसने अल्लाह को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया सारी जिंदगी, और उस आइडल के पीछे, अपने गोल के पीछे भागता रहा, उनके इशारों पे नाचता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे एक सेल्फी मिल जाए, मुझे ऑटोग्राफ मिल जाए मुझे। ये लोग, इस किस्म का जो अल्लाह की मोहब्बत में शिरक है, वो ये शिरक है। वो भी मुशरिक लोग ही हैं जो इस किस्म की हरकत करते हैं। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हम उस किस्म के शिरक में इस वक्त शामिल तो नहीं। क्या आज मैंने ऐसा कोई शिरक किया है? क्या आज मैंने अपने आइडल को पूजा है खुदा की तरह? मैंने दुआएं की हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरे उसके साथ बात हो जाए, मैं उसके साथ तस्वीर ले लूं। लोग पागल हो जाते हैं। मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग पागल हो रहे होते हैं। और जो मोहब्बत खुदा के लिए होनी चाहिए, उसके रसूल के लिए होनी चाहिए, वो ऐसे लोगों के लिए लुटा रहे होते हैं। तो ये उनका खात्मा उन्हीं के साथ होगा। हम वापस आते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कहा है, वल्लाहि रब्बाना मा कुन्ना मुशरिकीन, यानी कि हमने तो तेरे साथ कोई शिरक ही नहीं किया। अल्लाह ताला करामन कातिबैन को गवाही के लिए बुलाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे नहीं कहेगा कि नहीं जी तुमने शिरक किया मुझे पता है। अल्लाह ताला एक पूरा प्रोसेस है, जैसे हमारे यहाँ अदालतें लगती हैं, गवाह बुलाए जाते हैं। आपको बेशक आप 100% श्योर हो कि इस बंदे ने ये गुनाह किया है, लेकिन फिर भी वो पूरे प्रोसेस से गुजरता है उसका गुनाह जुर्म साबित करने के लिए। अल्लाह भी पूरे प्रोसेस से हम सबको गुजारेगा। अल्लाह ताला किरामन कातिबीन, जो हमारे फरिश्ते लिखने वाले हैं, जो हमारे कंधों पे बैठे हुए हैं, उनको बुलाएगा, और
وہ مشرکوں کے خلاف گواہی دیں گے. مشرک پھر بھی انکار کریں گے کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو تیرے ساتھ کوئی شرک ہی نہیں کیا ہے، میں تو تیرا بندہ بن کے رہا ہوں. شرک سے بھرپور ان کا جو اعمال نامہ ہوگا ان کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اس سے بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں یہ تو میں نہیں، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انبیاء، علماء، اولیاء وغیرہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان کو جانتے نہیں، ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں اللہ ایک پوری اپنی حجت تمام کر رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں خدا ہوں مجھے پتا ہے تو نے شرک کیا ہے تو جا تو جہنم میں. وہ حجت کر رہا ہے، وہ پورا ایک پروسیس کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم ناانصافی کو حرام قرار دیا ہوا ہے. تو وہ پورا ایک پروسیس کر رہا ہے کہ آپ کو صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، آپ کو اپنے حق میں بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو مجرم ہے وہ ہمیشہ انکار کرتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. بے شک آپ 10,000 گواہ لے کے آئیں، وہ ہمیشہ اپنی جان بچانے کے لیے یہی کہے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد علماء، اولیاء، انبیاء کو بلایا جائے گا، وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن جو مشرک لوگ ہوں گے وہ انکار کر دیں گے. پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا وہ بھی گواہی کے لیے لائی جائے گی، وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دے گی کہ ہاں یہ بندہ آگے اس نے میری قبر پہ اس مزار پہ سجدہ کیا تھا. اب جو ہمارے عمران خان ہے اپنی بیگم کے یا کسی بھی طریقے سے بہکاوے میں آ کے، جب ایک ویڈیو ان کی کافی وائرل ہوئی تھی، وہ کسی مزار پہ گئے وہاں پہ سجدہ کریں. تو جو جس جگہ پہ آپ نے سجدہ کیا ہے اللہ کے علاوہ، وہ بھی آپ کے شرک کی گواہی دے گی. مشرک کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، مشرک اس کے بعد بھی اپنے شرک سے انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے، یہ انسان کی نفس شکل ہے، یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دیا. مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی تسلیم نہیں کریں گے. جی کوئی گواہ لے کے آؤ، ہم اپنی ذات کے علاوہ ہم ہی خود پہ گواہ ہیں، ہم کسی کی گواہی قبول نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ زبانوں پہ مہر لگائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کی آنکھیں بولیں گی، آپ کے اعضاء بولیں گے، تب آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، تب یہ حجت تمام کی جائے گی. اور پھر بھی اس پہ بس نہیں ہوگا، جب انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان لان تان کرے گا کہ میں تو تجھے، کیونکہ جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، میں جہنم میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میرے ہاتھ بھی چلیں گے، میری رانیں بھی جلیں گی، میری ٹانگیں بھی جلیں گی، میرا منہ بھی جلے گا. تو تو اس کے اعضاء پھر اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت بخشی ہے اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، ہم اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے تھے. تو انکار کرتا رہا ہے ساری عمر اللہ کے حکم سے، تو اس کی مخالفت کرتا رہا ہے، تو اس سے جنگ لڑتا رہا ہے. ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے. اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اہل ایمان سے سوال و جواب کا کیا سلسلہ ہوگا. تو یہ بالکل مختلف انداز میں ہوگا. ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پہ اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے، سوال کریں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا. مومن بندہ جو نفس مطمئنہ، نفس لوامہ والا بندہ ہے، نفس امارہ والا بندہ نہیں، وہ کہے گا کہ ہاں وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے پچھتاتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، پھر اس کو توڑتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، پھر وہ سارا سائیکل چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو نیکی پہ جما دے یا اس کی موت آ جائے. وہ مومن بندہ جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو نے یہ گناہ کیے ہیں، وہ انکار نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے میں نے انکار کیا، میرے پاس یعنی کہ وہ اتنا اپنے گناہوں سے عاجز آیا ہوا ہوگا. کفار، مشرکین، منافقین تو انکار کریں گے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کیا اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن مومن بندہ کیونکہ وہ پچھتاتا رہا ہے اپنی زندگی میں، اس نے گناہ کیے ہیں، اس کو احساس ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، وہ کہے گا ہاں میں نے یہ کیا ہے یا اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال، ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال ہوگا. کتنی لمبی یہ کنورسیشن ہوگی، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، ایک ایک جان کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. تو اسی لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. اللہ کے 50,000 سال، ہمارے 50,000 سال، کیونکہ ہمارا
جو اللہ کا ایک دن ہے وہ ہمارا 1000 سال بنتا ہے. اللہ کا ٹائم زون ڈفرنٹ ہے، ہمارا ٹائم زون ڈفرنٹ ہے. اللہ کے ہاں یہ 24 گھنٹے ہماری طرح نہیں ہے. اللہ جب کہتا ہے کہ اس نے 6-7 دنوں میں زمین بنا دی تو اس کے اپنے دن ہے، یہ ہمارے نہیں جو 24 گھنٹے میں چلتے رہتے ہیں. یہ ہمارے وہ والے دن نہیں، یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے، اس کا اپنا ٹائم زون ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچیں گے کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو گیا، اب تو میں گیا، اب تو اس کے بعد کچھ نہیں، بس ختم. آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہ پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں. تو جو آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہیں، آپ گئے ہیں، دنیا کو نہیں پتا، لیکن آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ سامنے آ کے بتا رہے ہوتے، فخر سے بتا رہے ہوتے کہ میں گئے ہوں، میں لیزبین ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ ہوں. جس گناہ کا آپ نے خود پردہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ کیوں رکھے گا قیامت والے دن؟ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، آپ میں کوئی کمی کجی ہے، کوئی گناہ کی آپ کے اندر کشش ہے، تو اس کو چھپانے کا حکم ہے، اس کو کھول کھول کے دنیا کو بتانے کا حکم نہیں ہے کہ آؤ دیکھو میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور میں کر رہا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو. جیسے پھر فاطمہ اور اس کی ماں کا جو آج کل مسئلہ چلا ہوا کہ وہ کریں گے تو باقی لوگوں کو بھی تحریک مل رہی ہے. ڈاکٹر عرفان بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ایک اور میرے بھائی ہیں میرے خیال سیالکوٹ سے، وہ بڑی ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ لوگ جیسے ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، یہ لوگ دوسری بچیوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم غریب تھے، ہم نے شارٹ کٹ سے پیسے کمائے ہیں، اور یہ دیکھیں ہمارا آج حالات. پہلے ہم ایک جھگی نما گھر میں رہتے تھے، اب ہم کروڑوں کے گھر ہماری ملکیت میں ہیں. ایک اور خاتون ہے علیزے سحر ہے، اور یہ بھی ایسے ہی امیر ہوئی ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا کہتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی ہے. آپ نے محنت کی، لیکن آپ نے غلط طریقے سے محنت کی، غلط کام کے لیے محنت کی، گناہ کے لیے محنت کی. آپ کو اللہ نے اس کا پھل دے دیا. آپ کو چاہیے تھا بڑا گھر، آپ کو بڑا گھر مل گیا. آپ کو چاہیے تھی بڑی رولس رائس، آپ کو وہ مل گئی. آپ کو لیموزین چاہیے تھی، وہ مل گئی. آپ نے جو محنت کی، اللہ نے آپ کو اسی دنیا میں اس کا پھل دے دیا. آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ یہ کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کریں. انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ مجبوری میں گا لیں، ناچ لیں، آپ کو جو کرنا ہے کرنا ہے، کیونکہ مجبوری ہے. پیٹ سے بڑی دوزخ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، پیٹ سے بڑی دوزخ کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غربت سے پناہ چاہیے، پناہ مانگیے، لیکن اس کو ایک پیشہ بنا لینا، اس کو ایک پیشن بنا لینا، اس کی ترغیب کرنا، اس پہ فخر کرنا، یہ نفس امارہ کے کام ہے، نفس لوامہ کے نہیں. وہ نفس ریپروچنگ سول جو پچھتاتا ہے گناہ کر کے. آپ نے اس کو پروفیشن بنا لیا، آپ کا ایک دھندا بن گیا ہے، آپ اس کے ذریعے کما رہی ہیں. یہ نہیں کہ جب تک آپ کی مجبوری تھی، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ نے کوئی کام دھندا اور شروع کر لیا، کوئی اچھا کام، اور آپ نے اس سے توبہ کر لی. یہ نہیں، آپ نے اس کو دل سے لگا لیا، وہ آپ کی سول میں رچ بس گیا، آپ کا دل اس پہ مطمئن ہو گیا، یہ گناہ ہے. پھر سے ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کی تکذیب کرنے والے جھٹلانے والی قوموں کا بھی حساب ہوگا، ان کے سوال و جواب ہوں گے. قوم نوح سے سوال ہوگا تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی، تم نے کیوں جھٹلایا. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کریں گے کہ وہ فرمائیں گے کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائیں گے کہ اپنے حق میں گواہ لاؤ. سبحان اللہ. دیکھیں خدا نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا. 50 کم 1000 سال اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہیں گے. اللہ کے الفاظ ہے 50 کم 1000 سال، 950 سال وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. قوم کی آپ نرو دیکھیں، اس کی جرت دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قوم کی تکذیب کرنے کے بجائے، ابھی حجت تمام ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایک پروسیس سے گزار رہا ہے سب کو. اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے پوچھیں گے کہ تم اپنے گواہ لے کے آؤ، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. حضرت نوح عرض کریں گے کہ میری گواہ امت محمدیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. چنانچہ امت محمدیہ کے علماء، اولیاء، صلحاء حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، کیونکہ ہماری کتاب نے ہمیں بتا دیا، ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ نوح پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر، اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کی.
कोमेन हो गएगी, तुम तो हमारे जमाने में मौजूद ही नहीं थे। लॉजिकल क्वेश्चन है ना, कि तुम तो हमारे जमाने में मौजूद ही नहीं थे, तुम ये गवाही कैसे दे रहे हो। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही ली जाएगी। वो अपनी उम्मत की सदाकत की गवाही देंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान मजीद की रूह से बिल्कुल सच्ची गवाही दी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गवाही के बाद कोमेनू लाजवाब हो जाएगी, और फिर मुजरिम करार पाकर जहन्नम में डाल दी जाएगी। इस तरह कौम लूत, आद, समूद, स्वाले, शुएब, इन सब की कौमों के फैसले इसी तरह से होंगे। जुर्म साबित होने के बाद काफिर बारगाह इलाही में अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हमने सब कुछ देखकर सुन लिया, बस एक दफा में वापस भेज दे, हम जरूर बजरूर नेक अमल करेंगे। इरशाद होगा, ये मुमकिन नहीं, अब तो तुम्हें तुम्हारे करतूतों का हमेशा हमेशा के लिए मजा चखना होगा। कुफार फिर दरख्वास्त करेंगे कि या अल्लाह, हमारी गुमराही के जिम्मेदार हमारे पेशवा और लीडर हैं, इन्हें हमारी निस्बत दोहरा अजाब दिया जाए। मुझे तो दिलजीत ने गुमराह किया था, मुझे मेरे पीर ने गुमराह किया था, मुझे मेरे लीडर इमरान खान ने गुमराह किया था, मुझे तो मरियम नवाज की प्लास्टिक सर्जरी ने गुमराह किया था, मुझे जो मेरा अफसर है उसने गुमराह किया था, मुझे मेरी माँ ने गुमराह किया था। इल्जाम लगेंगे, यानी कि हम अपनी जान बचाने के लिए जब कहते भाई मैंने तो नहीं, ये तो इसने किया, मैंने तो इसकी वजह से कर दिया, मुझे तो इसने इन्फ्लुएंस किया। ये सारा कुछ क्यामत के दिन भी होगा। इंसान झगड़ालू है, इंसान अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो ये क्यामत वाले दिन भी ये हुज्जतें सारी तमाम हो रही होंगी, झगड़े हो रहे होंगे, बहसें हो रही होंगी अल्लाह ताला से, जिसने आपको पैदा किया इंसान का। आप देखें कि डिढ़ाई देखें कि खुदा से झगड़ा कर रहा है, खुदा से सवाल और जवाब कर रहा है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में होने से बचाए और हमारी आखिरत का मामला आसान फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इरशाद करेंगे, जब लोग कहेंगे कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने हमें बहकाया, मेरा मजहबी पेशवा था, मेरा पीर था, मेरा दोस्त था, ये वो, तो अल्लाह ताला के इसके बाद अल्लाह ताला ये भी उस उज़्र कबूल नहीं करेंगे, और गुमराह करने वालों को भी अजाब दिया जाएगा, करवाने वालों को भी। गुनाह जो कर रहा है उसको भी अजाब है, जो देख रहा है गुनाह होता उसको भी अजाब है। ये नहीं कि हम तो करने वाले नहीं थे, हम, लेकिन आपने देखा, आपने चुप साधी, आपने अमल किया, आपने उनकी पैरवी की, करने वाला करवाने वाला दोनों जहन्नम में झोंके जाएंगे। जालिम और मजलूम भी जहन्नम में होंगे। जालिम की तो समझ आती है कि वो जहन्नम में होगा, कि वो जुल्म करता था। मजलूम किस हिसाब में जहन्नम में होगा, ये मेरा आपसे सवाल है। मेरे पास इसका जवाब है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं आपका नाम अनाउंस करूंगी, इंशाल्लाह आपको नकद इनाम भी दिया जाएगा। आप बताएं कि क्यामत में जालिम को तो जहन्नम में डाला जाएगा, मजलूम किस क्यों जाए। मजलूम के साथ तो दुनिया में भी जुल्म होता रहा, आखिरत में भी जुल्म होगा, ये कैसे। इसके पीछे क्या इस्लामिक साइकोलॉजी है, इसके पीछे क्या मंतक है, ये मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएं, ईमेल के ज़रिए बताएं। और विनर का मैं नाम अनाउंस करूंगी, उनको हम नकद इनाम देंगे, और ये सारा हम ऑन कैमरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। हशर में इस किस्म के सवालों जवाब के अलावा दीगर अमाल का हिसाब किताब भी होगा। आपने किसी को जहनी तकलीफ पहुंचाई, या आपने किसी राह चलते को जानबूझ के मुक्का मार दिया। जी, जो प्रैंकस्टर्स हैं, जो प्रैंक्स करते रहते हैं, प्रैंकस्टर्स हैं। इस्लाम में तो किसी को ऐसा करने की इजाजत ही नहीं है। हो सकता है किसी को डरा, कोई अंधेरे में जा रहा है और बंदा खड़ा है, उसने देख लिया कि ये बंदा आ रहा है, और वो हाउ करती आवाज से जो हम भी करते रहे, हम डरा देते हैं। इसकी इस्लामिक कतई इजाजत नहीं है। आपको नहीं पता कि अगला बंदा कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है उसके पास पिस्टल हो, वो खतरा महसूस करते हुए सीधा आपके सीने में ठोक दे। हो सकता है उसका दिल इतना कमजोर है कि उसे हार्ट अटैक हो जाए, वो मर जाए। इस्लाम में इस किस्म के प्रैंक्स की इजाजत नहीं है। जो प्रैंकस्टर्स हैं, जो जगह जगह प्रैंक्स कर रहे होते हैं, जिसमें लोगों को तकलीफ हो रही होती है किसी भी किस्म की, उनका भी हिसाब लिया जाएगा। जो एहतजाज करने वाले हैं, जगह जगह रोड्स ब्लॉक करके बैठ जाते हैं एहतजाज के नाम पे, हकूक के नाम पे, इनके भी हिसाब लिया जाएगा। किसी चीज की माफी नहीं है। आपने किसी दरख्त को बिला वजह काट दिया, आपने किसी जानवर को बिला वजह मार दिया, अपनी गाड़ी थले रोन डाला है, उसको आपने बिला वजह छड़ी मार दी है, आपने कुछ भी किया है, किसी पे थूक भी फेंका है, हर चीज का हिसाब होगा। आपको आपको यूं ही आजाद नहीं छोड़ा गया है दुनिया में। आपके सोच का भी हिसाब हो सकता है, अगर अल्लाह चाहता, कुरान मजीद में है, उसका भी हिसाब होता है। लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से उन चीजों का हिसाब नहीं लिया जिन पे इंसान अमल नहीं करता। आप गुनाह का सोच रहे हैं, आप नहीं करते, आपको सवाब है।
آپ گناہ کا سوچا، آپ نے اس پہ عمل کر لیا، آپ کو صرف اسی گناہ کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں 10 آپ کو ثواب ملتے ہیں۔ آپ نے اس گناہ سے خود کو روکا، اس پہ بھی آپ کو ثواب ہے۔ اس کے بعد ہم حقوق اللہ شروع ہوگا۔ حقوق اللہ کو لوگوں نے بہت ہی آسان سمجھ رکھا ہے۔ حقوق اللہ سب سے بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کا چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ حقوق اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شریک ٹھہرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سجدہ کر دیں، کسی کو اللہ پکارنا شروع کر دیں۔ ہماری ایک کزن تھی، میرے تایا کی بیٹی تھی۔ وہ لوگ، ان کی کوئی بھی حاجت ہوتی تھی تو وہ اویس کرنی کے نام کے چاول بنا کے بانٹا کرتی تھی۔ بہت چھوٹے تھے، مجھے تو اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی، لیکن یہ پتا تھا کیونکہ اہل حدیث کے اگر آپ گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ شرک نہیں کرتے کبھی بھی۔ یہ پتا تھا کہ یہ غلط کریں گے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اویس کرنی کے نام کے جو چاول پکا کے بانٹ رہی ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے جو آپ کی شہرت کے زیادہ قریب ہے۔ آپ اس سے، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ آپ کے گھر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے گاؤں میں چلے جائیں، نہیں جی میں وہاں سے فائر بریگیڈ لے کے آؤں گا کیونکہ ان کا پانی زیادہ اچھا ہے، ان کے پاس زیادہ پانی ہے، ان کی دعائیں وہ جلدی پہنچ جائیں گے، تو یہ تو ایک انتہائی لاجیکل بات ہے۔ جو آپ کی شہرک سے قریب ہے، آپ اس کو کہنے کے بجائے آپ کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں، آپ فقیر کے پاس جا رہے ہیں، آپ اپنے ہی جیسے گناہ گار بندے کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا ہے جو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جی میں بڑا پہنچا ہوا ہوں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے حقوق اللہ کی بات ہوگی قیامت کے دن۔ یہ ساری حجتیں ہونے کے بعد، جو بھی میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد اللہ اپنے حقوق کی بات کرے گا۔ اللہ کسی ان حقوق العباد کی بات نہیں کرے گا، پہلے اللہ کے حقوق ہیں۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، پہلے وہ اپنے حقوق کے بارے میں بات کرے گا، اس کے بعد آ, انسانوں کے حقوق ہوں گے۔ سب سے پہلے تو نماز ہی کا سوال ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا، وہ انشاءاللہ باقی عمل میں بھی کامیاب رہے گا۔ جو نماز کے حساب میں ناکام ہو گیا، اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کا تالا کھولتی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کون سی نماز؟ وہ نماز جو آپ بریلوی فرقے کے عقیدے سے پڑھ رہے ہیں، وہ نماز جو آپ شیعہ فرقے کے عقیدے سے پڑھ رہے ہیں، یا وہ نماز جو خالص اللہ کے لیے، خالص اس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کی نیت کی، یہ نہیں کہ میرے منہ قبلے کی طرف، میرے پاؤں زمین پہ، میرے دائیں طرف عبداللہ ہے، میرے بائیں طرف عبد الرحمن ہے، میرے آگے یہ، میرے پیچھے وہ۔ یہ تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نیت کریں میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فضول کی بدعت جو ایک فرقے نے ایجاد کی ہوئی ہے، ان سے نکالیں خود کو، کیونکہ بدعتی بھی جہنم میں جائے گا۔ دین میں ہر انوینشن، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں اسی نوٹ پہ اینڈ کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی بدعت، چھوٹے سے چھوٹا شرک، چھوٹے سے چھوٹا گناہ آپ کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصہ کے لیے لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے بھی یہاں پہ ہم تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا ہمارا ہاتھ جل جائے تو کتنے دن تک وہ جلن باقی رہتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا نا، ہم خواتین تو بہت تجربہ کرتی ہیں، کھانا بناتے ہوئے ہمارا ہاتھ جل گیا، کچھ ہو گیا، تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم جہنم میں جہاں پہ چاروں طرف آگ ہے، چاروں طرف آگ ہے، پینے کے لیے پیپ ہے، کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی جو آپ کی انتڑیاں تک جلا دے، ایسا کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے، یعنی کہ عذاب پہ عذاب ہے، تکلیف پہ تکلیف ہے۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم جائیں گے، آپ کا قیمہ بھرکس نکل جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر آپ کو لگے گی کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اسی نوٹ پہ ہم
ہماری سیریز تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل دوسرا پروگرام اسٹارٹ کروائیں گے. اس سے ہم آگے بات کریں گے، ہم حقوق العباد پہ بات کریں گے. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد پہ کس کس گناہ کی سزا ملے گی، کیا پوچھا جائے گا. یہ سیریز ہماری ایسی ہے کہ اس میں ہم بہت سی باتیں ریپیٹ کرتے رہیں گے، لیکن ریپیٹیشن بہت ضروری ہے. لوگوں کو بار بار یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا ہیں، کیوں ہیں، کہاں جانے والے ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا ہوگا آپ کے ساتھ جب آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے، تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا. یہ بہت ضروری ہے. ہمیں ایک دوسرے کو یاد کروانا چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، تاکہ ہم خود کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیں، آپ کے سوالات ہیں، سوال کریں، ایک دوسرے سے سنیں، سمجھیں، سیکھیں، سکھائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.